السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج ہم ابو داؤد شریف جلد ثانی کا سبق نمبر 45 صفحہ نمبر 561 باب فی لبس الحریر لعذر سے شروع کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ گزشتہ پڑھائے گئے اسباق کو سبقاً پوری توجہ کے ساتھ سیکھ اور سمجھ رہے ہوں گے اور عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی محنت اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ علم و عمل کی تمام منازل آسان فرمائے۔ کتاب سے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ باب فی لبس الحریر لعذر۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعبد الرحمن بن عوف لزبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی قمص الحریر فی السفر فی حکت کانت بہما او کما قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریشمی قمیض پہننے کی سفر میں کھجلی یعنی خارش کی وجہ سے جو ان کو ہو گئی تھی۔ تو اس مسئلے پر ریشم کے لباس کے متعلق بحث گزر چکی ہے۔ دلیل یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ حدیث کے عذر اور مجبوری میں ریشم کا استعمال مردوں کے لیے درست ہے۔ باب فی الحریر للنساء، عورتوں کے لیے ریشمی لباس پہننے کے بارے میں۔ عن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ حریرا فجعله في يمینه واخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال ان هذين حرام على ذکور امتی۔ کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کو لے کر اسے اپنے دائیں ہاتھ میں رکھا اور سونا لے کر اپنے بائیں ہاتھ مبارک میں رکھا، اور پھر فرمایا کہ یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما انہ حدثہ انہ رأى علی ام کلثوم رضی اللہ عنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برداء سیراء بردن سیراء قال وسیراء المضلع بالقزح۔ کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان، انہوں نے دیکھا حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ جو کہ نبی علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں، ریشمی دھاری دار چادر پہنے ہوئے، بردن سیراء۔ راوی کہتے ہیں سیراء کے معنی ریشمی دھاری دار کپڑے کے ہیں، ریشمی دھاری دار کپڑے کے ہیں۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا ننزع عن الغلمان ونتركه على الجواري قال مسعر فسألت عمر بن دینار عنه فلم يعرفه۔ کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم ریشمی کپڑوں کو لڑکوں سے چھین لیتے تھے اور چھوڑ دیتے تھے لڑکیوں پر، اور مسعر کہتے ہیں میں نے عمر بن دینار سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ تو اس باب میں وہ دلائل مذکور ہیں جو مسائل ریشم کی بحث کے آغاز میں گزر چکے ہیں۔ اگلا باب ہے فی لبس الحبرۃ، دھاری دار چادر پہننے کے بارے میں یہ باب ہے۔ عن قتادہ رحمہ اللہ تعالی قال قلنا لانس رضی اللہ عنہ یعنی ابن مالک رضی اللہ عنہما ای اللباس کان احب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم او اعجب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الحبرہ۔ تو کہ قتادہ کہتے ہیں ہم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو کہا کہ کون سا لباس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھا یا زیادہ پسند تھا۔ راوی کو شک ہے کہ
احب فرمایا یہ عجب. تو انہوں نے کہا دھاری دار یمنی چادر آپ علیہ السلام کو پسند تھی. تو خبر جو ہے یمنی کپڑوں میں سے ہے جو سوتی ہوتے تھے، اور قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اسے حبرہ تن بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ خوبصورتی اور زینت کا سبب ہوتا ہے یمنی کپڑا. اور اعجب بمانا احب پسندیدہ. حبرہ کی پسند کی وجہ کیا تھی؟ اس حد سے زیادہ زینت اور آرائش نہیں ہوتی، میل برداشت کرتا ہے، ہلکا پھلکا ہوتا ہے، اس میں سادگی ہے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حبرہ نامی کپڑا پسند تھا. باب فی البیاض، سفید کپڑوں کے بارے میں یہ باب ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البسوا من ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وإن خير أكحالكم الإسمد يجل البصر وينبت الشعر او كما قال علیہ السلام. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ وہ تمہارے بہتر کپڑوں میں سے ہیں، اور اسی میں اپنے مردوں کو کفناؤ. اور تمہارے سرموں میں سے بہترین سرما اسمد ہے، وہ نگاہ کو تیز کرتا اور پلکوں کے بالوں کو اگاتا ہے. یعنی پلکوں کے بالوں کو اگاتا ہے. تو لباس، اصل لباس اور نفس ثوب کی بحث سے فارغ ہو کر لباس کے انواع اقسام اور رنگوں کا تذکرہ شروع ہوتا ہے. سفید لباس میں صفائی زیادہ ہے، خوبصورتی بھی زیادہ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تحسین میں فرمایا فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، تو کہ یہ تو سفید کپڑا تمہارے بہتر کپڑوں میں سے ہے. پھر آپ علیہ السلام کو 3 سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا، وہ بھی سفید ہی تھے. اور دوسرا، اس حدیث میں عصمت سرما کی فضیلت بھی واضح ہے کہ جس کے پاس سرمہ دانی ہو ہر رات سونے سے پہلے سرما ڈالے. ترمذی شریف کی حدیث. 3 سلائی اس آنکھ میں اور 3 سلائی اس آنکھ میں. اور اس حدیث میں سرما اور کپڑے 2 چیزوں کا حکم آیا. تو سرما ڈالنے کا مسنون طریقہ جو ہے وہ حدیث بالا سے 3 سلائیوں کی تعداد کا حکم واضح ہوتا ہے. طریقہ اس کا یہ کہ سلائی جو سرما لگانے والی سلائی ہے وہ اگر 2 سروں والی ہو تو دونوں سروں کو سرما لگا کر پہلے دائیں آنکھ میں ڈال دیں دونوں سرے، پھر دوسری سلائی دونوں سروں میں سرما لگا کر بائیں آنکھ میں ڈال دیں. تو اب گویا کہ ہر آنکھ میں 2 سلائیاں سرما لگا دیا، کیونکہ دونوں سرے دائیں میں لگے تو 2 مرتبہ لگ گیا، دونوں سرے بائیں آنکھ میں لگے دوسری مرتبہ تو 2 مرتبہ لگ گیا. پھر تیسری مرتبہ ایک سلائی میں دونوں طرف سرما لگائیں، پہلے ایک طرف بائیں آنکھ میں لگائیں، پھر بالکل آخر میں دائیں طرف. آخر میں دائیں طرف کا فائدہ یہ ہوگا کہ ابتدا اور انتہا دائیں آنکھ سے ہی ہوگی، اور ہر کام میں دائیں ہاتھ، دائیں قدم، دائیں آستین، دائیں پانچا پہننا، دائیں جراب، دائیں موزہ، دائیں دستانہ پہننا ڈالنا مسنون ہے. الاخذ والاعطاء بالید الیمنی، کہ نبی علیہ السلام کا لینا اور دینا دائیں ہاتھ سے ہوتا تھا. تو اللہ ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اور سمجھ نصیب فرمائے. نیت اور عزم کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد کسی سے کوئی چیز لینا ہو تو وہ الٹے ہاتھ سے دے رہے تو ہم اس کو گزارش کر دیں گے کہ بھائی جان سیدھے ہاتھ سے پکڑا دیں کہ پیارے نبی کی سنت ہے. کوئی ہم چیز کسی کو دے رہے ہیں اور وہ الٹے ہاتھ سے لے رہے ہیں تو کہیں گے بھائی سیدھے ہاتھ سے لے لیں، پیارے نبی کی سنت ہے. اگر وہ نہیں دیتا کہ دینا ہے تو دے دو، پھر اس کے سامنے کسی اس چیز کو رکھ دیں ہاتھ میں، ہم نے خلاف سنت نہیں پکڑوانا. ایسے ہی
موزہ، داستانہ، جراب، پاجامہ، جرسی، برقع، کوئی بھی چیز ہو، پہلے دایاں پائنچہ اور دایاں پاؤں اور دایاں ہاتھ، سنت کی نیت بھی ہو کہ یا اللہ آپ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے آپ علیہ السلام کی سنت کے مطابق میں لباس پہن رہی ہوں، اتار رہی ہوں، پہن رہا ہوں، اتار رہا ہوں، نیت ہو باقاعدہ اور بسم اللہ کے ساتھ ہر کا۔ اگلا باب ہے فی الخلقان وفی غسل الثوب، کپڑے دھونے اور پرانے کپڑوں کے بارے میں بیان۔ عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال عن محمد ابن منقدر عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره فقال اما كان هذا يجد ما يسكن به شعره ورأى رجلا آخر علي ثياب وسخة فقال اما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه، کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتے ہیں رسول پاک علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے ایک پراگندہ شخص دیکھا جس کے بال منتشر یعنی بکھرے ہوئے تھے، جس کے بال کیا تھے؟ بکھرے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا ایسی کوئی چیز نہیں ملتی جس سے یہ اپنے بالوں کو ٹھیک کر لے؟ ما یسکن بہ شعرہ، یسکن بمعنی یجمع۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ایک دوسرے آدمی کو دیکھا جس کے کپڑے گندے تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا اس کو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی، یعنی پانی نہیں ملتا کہ جس سے وہ کپڑوں کو دھو لے؟ تو کپڑا پرانا ہو لیکن صاف ستھرا ہو، بال بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں لیکن صاف ستھرے ہوں، چونکہ مردوں کے لیے بال چھوٹے کرنے کی گنجائش ہے، لیکن ایک شریعت کی حد مقرر ہے کہ چھوٹے کرنے کا بھی طریقہ ہو۔ ایک تو حجام سے کہہ دیا کہ بھائی بال کاٹنے میں میرے دائیں کان کے برابر سے کان پٹی سے شروع کرنے ہیں، سنت ہے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کاٹنے شروع کرنے ہیں، سنت ہے۔ پھر دائیں کان پٹی سے آگے پیشانی کی طرف ہو کر گھوم کر بائیں کان پٹی کی طرف سے پیچھے کی طرف سے پھر دائیں کان پٹی پر آ جائے۔ اور دوسرا سنت طریقہ یہ ہے کہ تمام سر کے بال، بڑوں کے، بچوں کے، ایک ہی مقدار میں کہیں سے بڑے کہیں سے چھوٹے چھوڑ دینا، یہ غیروں کے طریقے ہیں، مختلف نام ہیں، بیبی کٹنگ، فراں کٹنگ، کٹورا کٹنگ، سب یہود و نصارہ کی نقل ہے۔ محمدی نور رنگ سے رنگنا مسلمان کی شان ہے۔ تو بالوں کا طریقہ، کنگھی کرنی ہے، تیل لگانے تو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر تیل ڈالا جاوے، چاہے مرد ہو یا عورت، یا کسی بچے کو لگوانا ہو تو دائیں ہاتھ کی شہادت والی اور اس کے ساتھ والی انگلی دونوں ملا کر یا ایک انگلی سے بسم اللہ پڑھ کے پہلے دائیں ابرو کو، پھر بائیں ابرو کو، آنکھوں کے اوپر جو ابرو ہوتے ہیں بھوئیں، پھر اس کے بعد اوپر سر کے درمیان والے حصے پر ڈال دیا اور وہاں سے پھر پورے سر پر مار لیا۔ کنگھی کرتے ہوئے بسم اللہ کے ساتھ شروع کرنا اور پہلے دائیں طرف سے، دائیں کان کے اوپر سے مانگ سر کے درمیان سے نکالنا سنت ہے۔ مانگ یعنی بالوں کو نصف ایک طرف نصف دوسری طرف کر دینا کنگھی کے ذریعے، اس کو کہتے ہیں درمیان میں چیرا مانگ لڑی بنی ہوتی ہے۔ تو پھر پہلے دائیں طرف مانگ نکالنی ہے درمیان سے، اور بالوں کا پہلے دائیں طرف کنگھی کرنا پھر بائیں طرف کنگھی کرنا سنت۔ ایسے ہی بال جتنے ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے، سنبھال کر رکھنا، ان کا خیال رکھنا، لیکن سنبھالنا ایسا نہ ہو کہ روزانہ صبح دوپہر شام شیشے کے آگے کھڑے ہوں، زندگی کا ایک وافر حصہ بالوں ہی کے سنبھالنے میں نہ لگ جائے، لیکن صاف ستھرا رہنا، پاکیزہ رہنا، یہ مسلمان کی شان ہے۔ تو ان احادیث کے ذریعے ہماری معاشرتی زندگی ہم سیکھ رہے ہیں۔ کپڑا نیا ہونا شرط نہیں ہے، پرانا ہو، حسب گنجائش ہوتا ہے، صاف ستھرا ہو، پاک ہو۔ عن ابی الاحوص عن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ثوب دون فقال الک مال؟ قال نعم۔ قال من ای المال؟ قال قد اتانی اللہ من الابل والغنم والخیل والرقیق۔ قال فاذا اتاک اللہ مالا فلیرى اثر نعمت اللہ علیک وکرامتہ او کما قال علیہ السلام۔
وکرامتہ، مالک بن فضلہ، مالک بن نزلہ الجشمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کے پاس ایک معمولی کپڑے میں حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم مالدار ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا کون سا مال ہے تمہارے پاس؟ تو انہوں نے کہا کہ اونٹ، بکریاں، گھوڑے، غلام سے اللہ نے مجھے نوازا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ نے تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے تو اللہ کی نعمت اور اس کے اعزاز کا اثر بھی تمہارے اوپر نظر آنا چاہیے۔ تو اس میں اشکال ہوتا ہے کہ یہاں تو یہ آیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تجھ پر تمہاری اللہ کی نعمت کا اثر نظر آنا چاہیے، یعنی عمدہ اور خوبصورت لباس پہنو۔ لیکن کتاب الاداب کے دوسرے باب میں روایت آ رہی ہے من ترک لبس جمال ہوا یقدر علیہ کسا اللہ خلت الکرامہ، جس نے قدرت اور وسعت کے باوجود خوبصورت کپڑے چھوڑ دیے، گنجائش تو تھی، خوبصورت لباس پوشاک چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ اسے عزت اور تکریم کا جنتی جوڑا پہنائیں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وضاحت تصریح تو نہیں، اتنا عالم مصنف علیہ رحمۃ فرماتے ہیں کہ حدیث میں جو بات فرمائی وہ تنبیہ ہے مخاطب کی حالت اور نہ خرچ کرنے کی عادت غیر محمودہ کی وجہ سے، کہ کیا یہ کون سا انداز ہے کہ اللہ نے سب کچھ دیا تو کنجوسی کیوں کی، اپنی جان پر لگاؤ، خرچ کرو۔ تو آنے والی حدیث بھی عمومی حکم ہے کہ زیادہ عمدگی اور خوب سے خوب تر پہننے، کھانے پینے، رکھنے کی ہوس اور لالچ اور روش یہ قابل تعریف نہیں ہے۔ اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جو آگے آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال معلوم یہ ہوا کہ عمدہ اور سادہ لباس دونوں محبوب ہیں، چنانچہ قوی حدیثوں میں آپ علیہ السلام کا عمل بھی یہی منقول ہے کہ سادگی کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار خوبصورت جوڑا بھی پہن لیتے تھے۔ اکثر عادت سادگی ہی کی تھی، پسند بھی سادگی تھی۔ ہمارے بڑے بڑے اکابر رحمہم اللہ انتہائی سادہ مزاج تھے، لیکن جو ہے صاف ستھرا ہو، صاف شفاف ہو۔ اگلا باب ہے ہمارا باب فی المصبوغ بالصفرہ، کہ پیلے یا رنگ سے زرد رنگنے کے بارے میں، کپڑوں کو رنگنے کے بارے میں یہ باب ہے۔ عن زید رضی اللہ عنہ یعنی ابن اسلم ان ابن عمر رضی اللہ عنہما کان یصبغ لحیته بالصفرہ حتی تمتلی ثيابه من الصفرة فقيل له لما تصبغ بالصفرة فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها ولم يكن شيء أحب إليه منها وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته كما قال رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت زید بن اسلم سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنی داڑھی زرد یعنی زعفرانی رنگ سے رنگا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے کپڑے زردی سے بھر جاتے، ان کے کپڑے زردی سے ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بھر جاتے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ زرد رنگ سے کیوں رنگتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اسی رنگ میں رنگتے دیکھا ہے، اور آپ علیہ السلام کو اس سے زیادہ کوئی اور چیز پسند نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام اپنے تمام کپڑے یہاں تک کہ عمامہ بھی اسی رنگ سے رنگتے تھے۔ پہلے کیوں ان کپڑوں کا ذکر تھا جن کا رنگ اصلاً سفید ہو یا دیگر، اب ان کپڑوں کا بیان ہے جن کو رنگا جائے، اصل رنگ تو کچھ اور تھا، اب رنگ دیا۔ تو یہ موضوع ہے کہ حدیث پاک میں پیلے رنگ کا ذکر ہے، پھر 4 رنگوں پیلا، سبز، سرخ، سیاہ مسلسل ایک باب نے ذکر کیا، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ رنگ آپ علیہ السلام سے ثابت ہیں بنسبت دوسرے رنگوں کے، ان رنگوں کو اختیار کرنا اولا ہے، لیکن سب سے زیادہ فضیلت سفید لباس کی ہے، گزر چکی ہے، اور لال رنگ کا حکم پہلے گزر چکا، آگے بھی 2 باب اس کے بارے میں آ رہے ہیں۔ تو پہلی حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما
جو ہے وہ اپنی داڑھی کو زرد رنگ سے رنگتے تھے۔ اتباع سنت کے طور پر تو ابن عمر پیلے رنگ کو آپ علیہ السلام کی پسند کی وجہ سے اختیار کرتے تھے، اگرچہ ذکر تو سیاب کا ہے، لیکن نفس صفرہ کے ذکر سے داڑھی کے رنگنے کے لیے بھی استدلال کیا انہوں نے۔ اور داڑھی کو بلا عذر سیاہ رنگ کے علاوہ دیگر رنگوں سے رنگنا مستحب ہے۔ پھر اصفر یعنی پیلا، ازرق، سبز اور ازرق اور رنگ بھی ہیں۔ بالکل پیلا یہ نسوانی رنگ ہے، اور نیلا آسمانی یہ مردانہ رنگ ہے، پیلا عورتوں کا، اور صوفیانہ رنگ ہے نیلا۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا، انہوں نے استدلال کے طور پر ذکر کیا آپ علیہ السلام اسی رنگ سے اپنے کپڑے رنگواتے تھے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اس عمل کو مرجع قرار دیا مولا علی قاری رحمۃ اللہ نے، جس میں صرف ان کا عمل تصور ہوگا، استدلال اور اتباع کا ذکر نہ ہوگا۔ باب فی الخضرہ، یہ سبز رنگ کے بارے میں یہ باب ہے۔ عن ابی رمزۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال انطلقت مع ابی نحو النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرأیت علیہ بردین اخضرین، کہ ابو رمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابو رمزہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں اپنے والد کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے آپ علیہ السلام پر 2 سبز رنگ کی چادریں دیکھی۔ یہ بردین اخضرین 2 بڑی چادریں، ردا اور ازار، جیسے احرام میں 2 چادریں استعمال کرتے ہیں، عمومی لباس میں بھی 2 ایسا ہی رواج تھا۔ یہ رنگ نظر کے لیے مفید اور اہل جنت کے لباس والا رنگ ہے کہ یہ خالص سبز تھا، اور یہ احتمال بھی ہے کہ سبز داریاں تھیں، یہ احتمال بھی ہے۔ باب فی الحمرہ، لال رنگ کے بارے میں یہ باب ہے۔ عن عمر بن شعیب عن ابی عن جدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حبتنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ثنیۃ فالتفت الی وعلی ریطۃ مزرجۃ بالعصفر فقال ما هذه ریطۃ علیک فعرفت ما کرہ فأتیت آلی وهم یسجدون تنورا لهم فقذفتها فیہ ثم أتیته من الغد فقال یا عبد اللہ ما فعلت الریطہ فأخبرته فقال افلا کسوتها بعض اہلک فإنه لا بأس به النساء كما قال علیہ السلام، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ ایک گھاٹی سے اترے، حبتنا ہم اترے رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ من ثنیۃ نے گھاٹی سے، تو نبی علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے۔ اس وقت میں نے کسم کے رنگ میں رنگی ہوئی چادر اوڑے ہوئے تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چادر کیسی ہے، یہ چادر کیسی اوڑھ رکھی ہے، یا یہ چادر تمہارے اوپر کیسی ہے؟ تو میں نے نبی علیہ السلام کی ناپسندیدگی کو پہچان لیا، میں سمجھ گیا آپ کی ناپسندیدگی کو۔ میں اپنے گھر آیا اور میں اپنے گھر والوں کے پاس آیا، اور وہ تندور جو ہے وہ سلگا رہے تھے، میں نے اس چادر کو اس تندور میں ڈال دیا۔ پھر نبی علیہ السلام کے پاس کل دوسرے دن آیا تو فرمایا عبداللہ چادر کا کیا بنا؟ تو چادر کا کیا ہوا یا کیا بنا؟ میں نے بتایا کہ میں نے بتا دیا جو میں نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اسے گھر کی کسی عورت کو کیوں نہ پہنا دیا، کیونکہ عورتوں کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، عورتوں کے لیے اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لا باس بہ للنساء۔ وبه قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي حدثنا الوليد قال قال هشام يا ابن الغازل مزرجة التي ليست بمشبعة ولا بمبردة، کہ حضرت ہشام بن غاز کہتے ہیں کہ وہ مزرجہ یعنی چادر ہوتی ہے جو درمیانی رنگ کی ہو، نہ بہت زیادہ لال اور نہ بہت زیادہ گلابی رنگ کی۔
عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو على أراه وعلى ثوب مسبوغ بعصفر مورد فقال ما هذا فانطلقت فأحرقته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت بثوبك فقلت أحرقته قال أفلا كسوته بعض أهلك قال أبو داود رحمه الله تعالى رواه ثور عن خالد فقال مورد وطاؤوس قال معصفر. کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ دیکھا مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا. اس وقت میں گلابی قسم سے رنگے ہوا جو ہے کپڑا پہنے ہوئے تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کے اندر میں فرمایا یہ کیا ہے؟ ما ھذا، یہ فرمانا ناگواری کے طور پر تھا. تو میں گیا اور اس کپڑے کو میں نے جلا دیا. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے اپنے کپڑے کے ساتھ کیا کیا؟ تو میں نے کہا کہ میں نے اس کو جلا دیا. میں نے عرض کیا میں نے جلا دیا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نے اپنے گھر والوں میں سے کسی کو کیوں نہ پہنا دیا، یعنی گھر کی عورتوں میں سے کسی کو کیوں نہ پہنا دیا؟ تو امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ روایت کیا اس حدیث کو ثور نے خالد سے اور کہا کہ مورد گلابی رنگ میں رنگا ہوا، اور طاؤوس نے معصفر قسم میں رنگا ہوا کپڑا روایت کیا ہے. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان احمران فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول پاک علیہ السلام کے پاس سے گزرا، اس پر 2 سرخ رنگ کے کپڑے تھے. اس آدمی نے نبی علیہ السلام کو سلام کیا تو آپ علیہ السلام نے اس آدمی کے سلام کا جواب نہیں دیا. عن محمد بن عمرو بن عطاء عن رجل من بني حارثة عن نافع عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أرواحلنا أو على إبلنا أكسية فيها خيوط عهن حمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذه الحمرة قد عليكم فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض إبلنا فأخذنا الأقصية فنزعناها عنها أو كما قال رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کجاووں اور اونٹوں پر ایسے زین پوش دیکھے جن میں سرخ رنگ کی دھاریاں تھیں، جن میں سرخ اون کی دھاریاں تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ارا هذه الحمرۃ، کیا میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سرخی تم پر غالب آ چکی ہے؟ قد علتکم، تم پر غالب آ چکی ہے. الا ارا هذه الحمرۃ قد علتکم فقمنا سراعا. تو رسول پاک علیہ السلام کی بات سن کر، نبی علیہ السلام کی اس بات کو سن کر ہم تیزی سے اٹھے حتیٰ کہ ہمارے کچھ اونٹ بدک کر بھاگ گئے اور ہم نے ان زین پوشوں کو کھینچ کر ان سے اتار دیا. عن حریث بن الأبخ السلخي أن امرأة من بني أسد قالت كنت يوما عند زينب رضي الله تعالى عنها امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصبغ ثيابا لها بمغرة فبينا نحن كذلك إذا طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى المغرة رجع فلما رأت ذلك زينب رضي الله تعالى عنها علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره ما فعل
ما فعلت فأخذت فغسل ثيابها ووارت كل حمرة ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع فاطلع فلما لم يرى شيئا داخل او كما قال رضی اللہ تعالیٰ. حضرت قریش بن ابح سریحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بنی اسد کی ایک عورت ایک دن ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تو ہم ان کے کپڑے رنگ رہے تھے گروے میں. اسی دوران رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جب آپ علیہ السلام نے دیکھا گروا رنگ تو واپس لوٹ گئے. جب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو وہ سمجھ گئی، ان کو معلوم ہو گیا کہ رسول پاک علیہ السلام کو یہ ناگوار لگا ہے. قد کارہا ما فعلت فاخذت فغسلت، تو انہوں نے ان کپڑوں کو پکڑا اور دھو دیا اور ساری سرخی چھپا دی. پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو اور دیکھا جب کوئی چیز نظر نہیں آئی تو آپ علیہ السلام اندر تشریف لائے. باب فی رخصت فی ذالک، کہ سرخ رنگ کا استعمال جائز ہے، اس کے بارے میں یہ باب ہے. عن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم له شعر يبلغ شحمة اذنيه ورأيته في حلة حمراء لم ارى شيئا قط احسن منه، کہ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول پاک علیہ السلام کے بال آپ کے دونوں کانوں کی لو تک پہنچتے تھے. میں نے آپ علیہ السلام کو ایک سرخ جوڑے میں دیکھا، نہیں دیکھی میں نے کوئی چیز جو آپ علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت ہو. عن ہلال ابن عامر نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنى يخطب على بغلة وعليه بردا حمرا وعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامہ يعبر عنہ، کہ حضرت عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول پاک علیہ السلام کو دیکھا مینا میں ایک خچر پر خطبہ دیتے ہوئے. برد تو آپ علیہ السلام پر لال چادر تھی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے آگے آپ کی آواز دوسروں تک پہنچا رہے تھے. یعبر عنہ. عن عائشہ رضی اللہ یہ باب فی السواد، یہ باب ہے کالے رنگ کے بارے میں. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت سبقت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بردة سوداء فلبسها فلما عرق فيها وجد ريح صوف فقذفها قال واحسبه قال وكان يعجب الريح الطيب. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں میں نے رسول پاک علیہ السلام کے لیے ایک سیاہ چادر رنگی تو آپ علیہ السلام نے اسے پہنا، پھر جب اس میں پسینہ لگا اور ان کی بو محسوس کی تو اس کو اتار دیا. آپ کو خوشبو پسند تھی آپ علیہ السلام. تو باب فی الحدب، یہ باب ہے کپڑے کی جھالر کے بیان میں. کہ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو مختبئ بشملة قد وقع عدبها على قدمی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سلیم کہتے ہیں میں آیا نبی علیہ السلام کے پاس تو آپ علیہ السلام احتبا کی حالت میں ایک چادر میں لپٹے بیٹھے تھے اور اس کی جھالر یعنی اس کے دونوں کنارے جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے دونوں پاؤں پر تھی. اس کی جھالر آپ علیہ السلام کے دونوں پاؤں مبارک پر تھی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.